آج ہم عثمانی تاریخ کے ایک بہت ہی اہم مگر افسوسناک باب پر بات کر رہے ہیں۔ شہزادہ مصطفیٰ سلطان سلیمان القانونی کے وہ بیٹے جنہیں سلطنت کا مستقبل مانا جاتا تھا۔ جی ہاں، لیکن جن کا انجام آپ نے کہا بہت المناک ہوا۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دکھاتے ہیں، ان کی تربیت، ان کی غیر معمولی مقبولیت عوام میں، اور پھر وہ سازشیں جو ان کے خلاف ہوئیں۔ بالکل، اور پھر ان کا قتل۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایک اتنا قابل، اتنا ہر دل عزیز شہزادہ اقتدار کی سیاست کی بھینٹ کیسے چڑھ گیا۔ تو شروع کرتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی سے۔ پیدائش 1515 کی ہے، 6 اگست، والد سلطان سلیمان القانونی۔ جی، والدہ کے نام پر تھوڑا اختلاف ملتا ہے۔ کچھ جگہ مہد فرہ خاتون کا ذکر ہے، کہیں ایک یونانی کنیز کا، لیکن اہم بات ان کی تربیت تھی۔ عثمانی شہزادوں کی تربیت تو ویسے ہی بہت جامع ہوتی تھی، ہے نا؟ دراصل بہت زیادہ مذہبی علوم، ادب، تاریخ اور خاص طور پر فنون حرب، سپاہ گری اور پھر عملی تجربے کے لیے صوبوں کی گورنری دی جاتی تھی۔ اچھا، تو مصطفیٰ کو بھی ملی گورنری؟ جی بالکل، کم عمری میں ہی پہلے مناسیہ کے والی بنے۔ مناسیہ آپ جانتے ہیں روایتی طور پر ولی عہد کا صوبہ مانا جاتا تھا۔ پھر آماسیا گئے، کونیا گئے، اور یہیں سے ان کی مقبولیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ کیا وجہ تھی اس مقبولیت کی؟ صرف شہزادہ ہونا؟ نہیں، صرف یہ بات نہیں تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ انصاف پسند تھے، انتظامی امور میں بہت اچھے تھے، عوام کا خیال رکھتے تھے۔ اچھا، اسی وجہ سے عوام میں اور خاص طور پر ینیچری فوج میں، یعنی سلطان کی جو ایلیٹ انفنٹری تھی، ان میں وہ بہت مقبول ہو گئے۔ لوگ انہیں اپنا لیڈر سمجھنے لگے تھے۔ تو یہ مقبولیت ایک طرح سے ان کے لیے بعد میں مسئلہ بن گئی۔ بالکل، یہی ان کی خوبی، ان کی مقبولیت آگے چل کر ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوئی۔ ایک طرف عوام اور فوج کی یہ محبت تھی، دوسری طرف دربار میں ایک اور طاقت ابھر رہی تھی۔ آپ حرم سلطان کی بات کر رہی ہیں؟ جی، حرم سلطان، سلطان سلیمان کی بہت بااثر بیوی، یوکرینی پس منظر تھا، اور وہ ظاہر ہے اپنے بیٹوں کو تخت پر دیکھنا چاہتی تھیں۔ سلیم تھے، بايزيد تھے۔ تو یہ ایک اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی۔ یقیناً، اور اس میں حرم سلطان اکیلی نہیں تھیں۔ وزیر اعظم رستم پاشا جو ان کے داماد بھی تھے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اچھا، تو ان دونوں نے مل کر کیا کیا؟ انہوں نے ایک منظم طریقے سے سلطان سلیمان کے کان بھرنے شروع کیے۔ یہ تاثر دیا کہ مصطفیٰ کی یہ جو مقبولیت ہے، فوج سے یہ جو قریبی تعلق ہے، یہ اصل میں بغاوت کی تیاری ہے۔ مطلب انہیں ایک خطرے کے طور پر پیش کیا گیا؟ بالکل، کہ وہ سلطان کی زندگی کے لیے، ان کے تخت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ لیکن سلطان سلیمان وہ تو خود اتنے تجربہ کار حکمران تھے، کیا وہ اتنی آسانی سے ان باتوں میں آ گئے، یا یہ ان کا اپنا کوئی سیاسی فیصلہ تھا؟ دیکھیں، تاریخ میں اس پر الگ الگ رائے ہیں۔ کچھ لیتے ہیں کہ وہ حرم اور رستم پاشا کے اثر میں تھے، انہیں واقعی مصطفیٰ کی وفاداری پر شک ہو گیا تھا۔ اور دوسری رائے؟ دوسری رائے یہ ہے کہ شاید انہوں نے سلطنت کے وسیع تر مفاد میں ایک ممکنہ خانہ جنگی سے بچنے کے لیے یہ انتہائی سخت قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ سچائی شاید ان دونوں کے بیچ میں کہیں ہو۔ تو پھر وہ موقع آیا، 1553 کا سال، سلطنت عثمانیہ کی صفوی ایران کے خلاف مہم چل رہی تھی۔ جی بالکل، شاہی کیمپ کونیا میں لگا ہوا تھا۔ 6 اکتوبر 1553 شہزادہ مصطفیٰ کو سلطان کے خیمے میں بلایا گیا۔ بظاہر ایک عام ملاقات۔ بظاہر تو یہی تھا، لیکن جیسے ہی وہ خیمے میں داخل ہوئے، وہاں پہلے سے موجود شاہی محافظوں نے ان پر حملہ کر دیا اور گلا گھونٹ کر انہیں قتل کر دیا۔ کچھ روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ سلطان سلیمان خود اس وقت خیمے میں پردے کے پیچھے موجود تھے۔ یہ عثمانی تاریخ کا ایک بہت ہی آپ کہہ لیں سیاہ دن تھا۔ اس قتل کے بعد رد عمل کیا ہوا؟ فوج نے، عوام نے اسے کیسے لیا؟ بالکل بھی آسانی سے نہیں۔ پوری سلطنت میں شدید غم و غصہ پھیل گیا، خاص طور پر ینیچری فوج، وہ تو بہت بے چین ہو گئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رستم پاشا کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا، ان کی برطرفی کا مطالبہ کیا۔ عوام میں بھی شدید رد عمل تھا۔ مصطفیٰ کی یاد میں بہت سے مرثیے لکھے گئے جو آج تک ملتے ہیں۔ یہ ان کی مقبولیت کا ثبوت ہے۔ اور خود سلطان سلیمان
ان پر کیا گزری؟ کیا انہیں کوئی پچھتاوا ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ سلطان بہت زیادہ رنجیدہ تھے۔ کئی دن تک وہ دربار سے، عوامی منظر سے غائب رہے۔ ان کی جو شاعری ہے محبی تخلص سے، اس میں بھی اس واقعے کے بعد گہرے دکھ کے اشارے ملتے ہیں۔ تو شاید باپ کی حیثیت سے وہ اس صدمے سے نکل نہیں پائے؟ شاید، حالانکہ سیاسی طور پر انہوں نے وہی کیا جو انہیں ضروری لگا، لیکن ذاتی طور پر یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اور جنہوں نے یہ سازش کی تھی، حرم سلطان رستم پاشا، ان کا کیا بنا؟ وقت نے کہہ لیں اپنا حساب لیا۔ رستم پاشا کو عوامی دباؤ کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے وزارت سے ہٹنا پڑا۔ حرم سلطان کا بھی چند سال بعد انتقال ہو گیا۔ اور ستم ظریفی دیکھیں۔ جی، ستم ظریفی یہ کہ بعد میں حرم سلطان کے اپنے بیٹے شہزادہ بایزید، انہوں نے بھی بغاوت کی کوشش کی۔ سلطان سلیمان نے اسے بھی شکست دی اور پھر اسے بھی قتل کروا دیا۔ تو شہزادہ مصطفیٰ، جن کی قبر آج برسا میں ہے، وہ تخت تک تو نہیں پہنچے، لیکن تاریخ میں ان کا نام رہ گیا۔ جی ہاں، بالکل، انہیں آج بھی لوگ دلوں کا بادشاہ یا ایک مظلوم، ایک قابل شہزادے کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ ان کی کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ کس طرح محلاتی سازشیں، حسد، طاقت کی ہوس ایک اچھی نیک نام شخصیت کو بھی تباہ کر سکتی ہے۔ اور یہ بھی کہ اصلی قیادت شاید تخت سے نہیں آتی۔ بالکل، اصلی عزت، اصلی قیادت وہ کردار سے اور عوام کی محبت سے آتی ہے۔ مصطفیٰ اس کی ایک مثال ہیں۔ یہ واقعی ایک غور طلب نقطہ ہے، اور یہ ہمیں اس سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ اگر وہ سازشیں کامیاب نہ ہوتیں اور شہزادہ مصطفیٰ تخت پر بیٹھتے، تو اپنی اس مقبولیت، اپنی انصاف پسندی کے ساتھ وہ عثمانی سلطنت کو شاید کس مختلف راستے پر لے جاتے، ہے نا؟ جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب اب صرف تصور میں ہی ممکن ہے۔